نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالی کا احسان عظیم ہے کہ اس مالک الملوک نے ہمیں اس رمضان تک کے لیے زندہ رکھا۔ ماہ رمضان اپنی برکتوں اور رحمت کی گھڑیوں کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آخری عشرے کے بھی چند دن رہ گئے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے گناہوں کو بخشوا لینے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبرائیل علیہ السلام کی دعا کے اوپر آمین ہے، جو بہت بڑی بدبختی ہے اس شخص کی جو اس بد دعا کے اندر شامل ہو جاتا ہے یا اس کا نشانہ بن جاتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے 3 شخصوں کے لیے جو رسوائی کی، ہلاک ہونے کی دعا کی، اپنی مرضی سے نہیں کی۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ فرشتے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے۔ جبرائیل علیہ السلام کو اپنی مرضی سے یہ بات نہیں سوچی کہ میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہوں۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جائیں اور ان 3 قسم کے بدبختوں کا ذکر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین نبی، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دینے والا نبی، اس کے اوپر آمین کہہ رہا ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی بولتا ہے تو اللہ کی وحی سے بولتا ہے۔ جبرائیل بد دعا کرے، 3 شخصوں کو بدبخت کہے، یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رسوائی پہ، ان کی ہلاکت پہ آمین کہیں، یہ بھی اللہ کے حکم سے۔ اللہ اکبر! کیونکہ ایسا شخص جو رحمت برس رہی ہو، بارش ہو رہی ہو اور بارش میں بھی خشک رہ جائے تو اس کی بدبختی پہ اس کو رونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ قدر کے اندر نزول قرآن کا پہلے تذکرہ کیا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
لیلۃ القدر کے اندر ہم نے اس کا نزول فرمایا۔ اللہ نے قرآن کا نام نہیں لیا، بلکہ امت ویسے ہی سمجھتی ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں کہ نازل ہی قرآن ہوا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکہ، اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، جبرائیل آتا ہے، باذن ربہم من کل امر، ہر اہم کام کا حکم اللہ سے وصول کر کے حکم لے کے آتے ہیں۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات صبح فجر تک سلامتی والی ہے، رحمت والی ہے۔ قرآن کے نزول سے اس رات کو اللہ نے قدر والی کہا۔ راتیں اللہ کی ہیں، سب راتیں اللہ نے بنائی ہیں، سارے انسان بھی اللہ نے بنائے ہیں، سارے ہی مٹی سے بنے ہیں۔ انسانوں کے اندر فضیلتیں ہیں، درجات ہیں۔ اسی مٹی سے بننے والا انسان جب اللہ اس کو نبی بنا دیتا ہے، اس کے درجوں کا کیا کہنا؟ وہی انسان کسی نبی کا صحابی بن جاتا ہے، باقی امتیوں سے افضل بن جاتا ہے، اس کی قسمت کا کیا کہنا؟ تو اللہ نے جس طرح انسانوں میں درجے رکھے، اپنی مخلوق کے اندر درجے رکھے، اللہ سبحانہ و تعالی نے مہینوں میں بھی درجے رکھ دیے کہ اللہ نے رمضان کو فضیلت دے دی، اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کر دیا۔ اللہ نے اس رمضان کی ایک رات کو تمام راتوں میں فضیلت دے کے اس کو قدر والی رات کہہ دیا، اس کو فیصلے والی رات کہہ دیا، اس کو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر رات کہہ دیا۔ اس کی وجہ یہ کریڈٹ سارا قرآن کو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ رمضان میں بھی قرآن اترا تو رمضان فضیلت والا ہو گیا، اس رات کو قرآن اترا، یہ رات فضیلت والی ہو گئی۔ اصل مقام تو قرآن کا ہوا جو ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر یہ کتاب آج ہمارے پاس نہ ہوتی اور اس کے فضائل ہم یوں سنتے تو حسرت کرتے کہ کاش وہ قرآن ہمیں دیکھنے کو ملتا، کاش وہ کتاب فضیلت والی ہمیں پڑھنے کو ملتی، آج ہمارے دور تک وہ دنیا میں رہتی۔ اگر یہ صحابہ کے دور سے اٹھ جاتی تو آج ہم حسرتیں کرتے، لیکن اللہ نے رہتی دنیا تک اس قرآن کو اس دنیا میں رکھنا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ باقی قرآن کے علاوہ باقی آسمانی کتابیں آئی، اللہ نے حفاظت کا ذمہ نہیں اٹھایا، محرف ہو گئی۔ اللہ نے اس کتاب کا ذمہ لے لیا۔ ایک زبر اور زیر کا جب پڑھنے والا فرق کرتا ہے تو سامعین کے اندر سے بھی کچھ لوگ محسوس کر جاتے ہیں کہ یہ غلطی کر رہا ہے۔ اتنی بھی گنجائش اللہ نے نہیں بخشی کہ اتنی گنجائش مل جائے کہ کوئی ایک حرف کو آگے پیچھے کر دے۔ یہ معجزہ ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات جو مصلی ملا ہے، باقی انبیاء بھی موجود تھے۔ ناطے رشتے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا لگتے تھے، عمر میں بڑے تھے، پہلے آئے تھے، ان کی نسلوں سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے۔ اللہ نے ان میں سے کسی سے کلام بھی کیا تھا، اللہ نے ان میں سے کسی کو خلیل بھی بنایا تھا، اللہ نے ان میں سے کسی کو اپنے راستے میں ذبح بھی کرایا تھا، ذبیح اللہ بھی تھا۔ اللہ نے ان میں سے کسی کو بغیر باپ کے بھی پیدا کیا تھا۔ اللہ نے ان میں سب سے پہلا انسان جس کو اللہ نے نبی بھی بنایا، جس کا نہ کوئی باپ تھا نہ ماں تھا، وہ بھی موجود تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے تعارف کیا آدم علیہ السلام سے، یہ سارے السلام تک تعارف کرتے آتے ہیں اور ہر نبی اپنا تعارف کراتا آتا ہے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارف چاہا، ہر نبی نے اپنا تعارف کرایا کہ مجھے اللہ نے ہم کلام ہونے کا شرف دیا۔ کسی نے تعارف کرایا کہ میرے ہاتھوں اللہ کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتے تھے، کسی نے تعارف کرایا کہ میں تو ذبیح اللہ ہوں، اللہ کے راستے میں ذبح ہوا ہوں، کسی نے تعارف کرایا کہ مجھے اللہ نے اپنا خلیل بنایا، کسی نے تعارف کرایا کہ میں انسانیت کا پہلا شخص ہوں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعارف میں اپنا کیا عہدہ اور رتبہ بتایا، اوتیت القرآن، مجھے قرآن دیا گیا ہے، میں وہ نبی ہوں جسے قرآن دیا گیا ہے۔ یہ اپنی صفت، یہ اپنی خوبی، یہ اپنا معجزہ بیان کیا کہ میں وہ نبی ہوں جسے قرآن دیا گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ہی اس مصلی کے پھر آئل ہیں، آپ مصلی نماز پہ آپ بھی جائیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے یہ تعارف سنا، ہاتھ پکڑا اور مصلی پہ کھڑا۔ قرآن یہ ایسی فضیلت والی کتاب، ایک رات کو 1000 مہینوں سے بہتر کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب امتوں کی عمریں پیش کی گئی، نوح علیہ السلام کی اپنی عمر 1050 سال، تبلیغ کی 950 سال، اور جو امتی ہوئے کسی کی 300 سال عمر، کسی کی 400 سال عمر، امتیوں کی 1000 سال عمر نہیں تھی، نہ 900 سال عمر تھی۔ 3 نسلوں کو نوح علیہ السلام نے دعوت دی۔ 300 سال 400 سال ان کی اوسط عمریں تھی، جیسے ہمارے ہاں اوسط عمر 60 سال۔ 300 400 سال اوسط عمریں، 3 نسلوں کو دعوت دی، چند لوگ مسلمان ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکار کے کہا آلد الا فاجرا او کفارا، اللہ یہ پیدا ہی کافر ہوتے ہیں، ان کا تو ہر پیدا ہونے والا بچہ ہی فاسق اور فاجر ہوتا ہے، تو مانتے نہیں ہیں۔ اور پہلے امتوں میں جو نیک لوگ ہوتے تھے وہ عبادت، بہت لمبی عبادت کرتے تھے، ان کے ہاں وہ عابد کہلاتا تھا جو 1000 مہینے تک عبادت کرتا تھا۔ یہ اللہ نے اس طرح 1000 مہینے کی کیوں بولی قرآن میں؟ عابد وہ اس کو کہتے تھے جو 1000 مہینے تک عبادت کرتا تھا، جس کی 300 سال عمر ہے، اس نے 84-85 سال اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ جیسے ہمارے اعتکاف بیٹھنے والا 10 دن اعتکاف میں گزار دیتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے۔ ہماری تو لمٹ اتنی ہے، وہ 10 دن بھی 1 مہینہ پہلے تیاری کرتے ہیں، ارادہ بناتے ہیں، ارادہ ختم ہو جاتا ہے، پھر ارادہ بناتے ہیں، اور پھر ارادہ ختم ہو جاتا ہے، پھر بمشکل جا کے 10 دن کا ٹائم نکالتے ہیں۔ 1000 مہینے تک وہ قومیں عبادت کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ قوموں کی عمریں پیش کی گئی۔ اس نبی کی امت کا اتنا لمبا عرصہ، اتنی لمبی عمر، 1000 مہینے کے وہ عابد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ میری امت کی تو اوسط عمر ہی تھوڑی سی ہے، 60-70 سال کا انسان ہوگا، زیادہ سے زیادہ کوئی زندگی پائے گا تو کوئی جائے گا 100 سال۔ تو یہ 1000 مہینے کیسے عبادت کریں گے؟ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ایک ایسی رات دے دوں گا جس میں میں نے قرآن نازل کرنا ہے، ایسی قدر والی رات، عظمت والی رات کہ ایک رات عبادت کرے گا تیرا امتی اور 1000 مہینے کے برابر ثواب نہیں دوں گا، بلکہ اس سے بہتر دوں گا۔ اب بہتر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، 2 گنا کر دے، 10 گنا کر دے، 1000 گنا کر دے، 1000 مہینے سے 1000 مہینہ اور اس کو ملٹیپلائی کر دے، یہ اللہ نے فرمایا اس سے بہتر دوں گا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو قدر والی رات میں قرآن کا نزول فرمایا۔ قدر کا کیا معنی ہے؟ ایک تو قدر کا معنی برکت والی، برکت والی، برکت سے کیا؟ ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں۔ برکت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے اندر بڑھاوا ہو جانا، بڑھ جانا، کسی کہتے ہیں اللہ نے اس میں برکت ڈال دی، یعنی اس کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ آپ کی اولاد میں برکت دے، زیادہ اولاد دے، اللہ مال میں برکت دے، مال کو بتدریج اللہ بڑھا دے، نیکیاں بڑھانے والی رات۔ اور اگر اس کو قدر کا معنی ہم ایک یہ بھی کر سکتے ہیں تنگ، لیلۃ القدر، تنگ کرنے، تنگ رات، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو جبرائیل علیہ السلام اتنی فرشتوں کے ساتھ نزول فرماتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے، زمین میں فرشتوں کے لیے کھڑے ہونے کی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ لیلۃ القدر ہے، قدر والی رات، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ اور وہ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ کیا کرتے ہیں فرشتے؟ جو بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے استغفار کر رہا ہوتا ہے،
سجدے میں ہوتا ہے، رکوع میں ہوتا ہے، قیام میں ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے، فرشتے اس کو سلام کہتے ہیں۔ فرشتے سلام، ہم گناہ گار سے لوگ، فرشتے ہمیں سلام کہیں، کس وجہ سے؟ اس قرآن کی برکت کی وجہ سے۔ اس رات کو فضیلت مل گئی، اور اس رات کی فضیلت میں اگر ہم کھڑے ہو کر اس قرآن کو سننا یا سنانا شروع کر دیں تو جبرائیل علیہ السلام آ کے ہمیں سلام کہیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں فرشتے اتنے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، کیا ہماری مسجدوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلے میں فرشتے نہیں آتے ہوں گے؟ ہمارے محلے، ہماری مسجدیں، ہمارے گھر اس زمین کے اوپر نہیں ہیں، یہاں بے شمار فرشتے نازل نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نماز پڑھیں تو ہمیں سلام نہیں کہتے، ہمارے لیے سلامتی کی دعائیں نہیں کرتے؟ کیا فرشتوں کی سلامتی کی دعا رد ہو جاتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اور اگر اس رات کا، لیلۃ القدر کا، قدر کا معنی ہم کریں تقدیر سے، اندازے سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ معنی بھی سمجھا دیا کہ تمام امور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے، تقدیر لکھ دی جاتی ہے۔ لیلۃ القدر تقدیر لکھنے والی رات، ایک سال کے تمام فیصلے، آج اس سال جو آئندہ سال کے لیے فلاں نے مر جانا ہے، فلاں کی شادی ہو جانی ہے، فلاں کا کاروبار نقصان دہ ہوگا، فلاں کا فائدہ مند ہوگا، یہ تمام معاملات لکھ دیے جاتے ہیں۔ لیلۃ القدر فیصلے کی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم، تمام حکمت والے کاموں کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ رات آ گئی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرما رہے ہیں کہ اس شخص نے اگلے سال زندہ نہیں رہنا۔ فرشتوں کو حکم دے دیا گیا کہ اس شخص نے اگلے رمضان تک زندہ نہیں رہنا، اور وہ بندہ بازار میں پھر رہا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میری کوٹھی ادھوری رہ رہی ہے، میں نے رمضان کی راتوں میں بھی سیل کر کے پیسہ کمانا ہے۔ فیصلہ کیا ہو رہا ہے کہ اس نے مر جانا ہے، لیکن وہ بے خبر ہے، وہ بازار میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو پتا ہے کہ ہو سکتا ہے میرا فیصلہ لکھ دیا جائے کہ میں نے اگلے سال مر جانا ہے، یہ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں جو آنی ہے، یہ اگلے سال پتہ نہیں مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی، میں کم از کم اتنی محنت تو کروں۔ اللہ نے ہمارے لیے بڑی آسانی کی ہے۔ ہزار ہزار مہینے لوگ عبادت کرتے تھے پہلی قومیں، ہمیں ایک اشرہ دیا، ایک اشرے کے اندر پھر شارٹ کر دیا، 5 راتیں دی۔ اللہ اکبر، 5 راتیں ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور 5 راتوں میں بھی کیا حکم دیا، اس میں بھی شارٹ کر دیا کچھ لوگوں کے لیے کہ اگر ساری رات نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم ساری رات قیام ہی نہیں کر سکتے، ہم ساری رات قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان میں قیام کرایا نا، آپ نے 23ویں رات کو کرایا، 1/3 رات آپ نے نماز پڑھائی۔ دوسری رات 24 کو آپ نہیں آئے، آپ 25ویں رات کو آئے، آپ نے آدھی رات سے زیادہ 2/3 رات قیام کرایا۔ تیسری رات آپ آئے 29ویں رات کو، آپ نے ساری رات قیام کرایا۔ سحری کھانے کا صرف ٹائم دیا، بہت کم صحابہ کہتے ہیں ہمیں خطرہ ہو گیا کہ فلاح بہت ہو جائے گی، سحری نکل جائے گی، اتنا لمبا قیام کیا۔ جب دوسری رات آئی تھی نا 25ویں، جب آپ نے 2/3 رات قیام کیا تو ایک صحابی نے آ کے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کے بعد سوال کیا، آپ تھوڑا سا اور لمبا کر دیتے۔ اللہ کے نبی قرآن پڑھ رہے ہوں، صحابہ پیچھے کھڑے ہوں، رات ساری گزر جائے، پتہ ہی نہیں چلتا ان کو۔ ان کے جسم تھک جاتے ہیں، ان کے ذہن نہیں تھکتے، ان کے دل نہیں تھکتے قرآن سننے کے لیے، وہ لاٹیاں لے کے آ جائیں، سہاروں پہ کھڑے ہو جائیں۔ صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لمبا پڑھا دیتے، ہم کوئی ہفتہ پڑھاتے 150 پارہ جس دن پڑھ جاتے ہیں، ہفتہ تھکا دیا ہے، یہ نہیں کہتے اور لمبا پڑھاتے۔ صحابہ نے کہا، اللہ کے نبی اور لمبا پڑھاتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور مسلمانوں کے لیے یہ حدیث فرما دی، فرمایا، من قام مع الامام، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، قامہ قیام اللیل،
اس کا جو قیام ہے وہ پوری رات کا قیام. ہمارے لیے اور آسانی ہے اس میں کہ امام صاحب نے قیام کرایا، اس نے 10 بجے تک کرایا، 11 بجے تک قیام کرایا، اس نے 12 بجے تک قیام کیا، ہم نے اس کے ساتھ قیام کیا، وہ چلا گیا ہم بھی چلے گئے. تو اس حدیث میں ہمیں یہ خوشخبری ہے کہ ساری رات کا قیام نہیں کیا. صحابہ کے لیے مشکل نہیں تھا، ہمارے لیے مشکل ہے. ہمارے لیے مشکل ہے. ان رعایتوں سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے. ہمیں اللہ نے قیام اللیل کا سارا ثواب دینا ہے کہ ہم نے ایک سپارہ سن کے جانا ہے. کچھ محدثین تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عشاء جماعت سے پڑھی اس نے آدھی رات قیام کیا، اور پھر اس نے فجر جماعت سے پڑھی تو اس نے آدھی رات قیام کیا. عشاء اور فجر جماعت سے پڑھنے والا گویا اس نے پوری رات قیام کیا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ ہمیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں، اللہ ہمیں ليلۃ القدر کا ثواب بھی دینا چاہتے ہیں. لیکن بدبختی ہماری یہ ہے کہ ہونا تو چاہیے تھا کہ آخری عشرہ شروع ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چادر کو کس لیتے، گھر والوں کو تاکید کر لیتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. لیکن ہمارے یہاں رواج ہی الٹا ہو گیا. آخری عشرہ شروع ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کپڑے خریدنے، درجی ہے اس کے پاس رش بڑا ہے، وہ کہتا ہے میں عید تک، عید کی صبح تک کپڑے سلائی کرنے، ساری راتوں کو وہ کپڑے سی رہا. لوگ خریدنے کے لیے آ رہے ہیں، روزہ افطاری کے بعد آ رہے ہیں. دیہات والے دن میں آ رہے ہیں، شہر والے وہ کہتے ہیں چلو دن میں افطاری کے بعد جائیں گے. وہاں سے اللہ کی رحمت نازل فرشتے آ رہے ہیں. کیا سما ہوگا، فرشتے کیا سوچتے ہوں گے آج کے مسلمان کے لیے کہ ہم تو آئے تھے ان کو سلام کرنے کے لیے، ہم تو آئے تھے ان کو سلام کرنے کے لیے. آپ کے گھر مہمان آئے اور آپ کہیں یار مجھے تو دکان پہ جانا ہے، تو یار آئے تو آپ کو ملنے کے لیے تھے، آپ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ دعا سلام ہو جائے. فرشتے آئے آپ کو سلام کہنے، آپ کی دعاؤں پہ آمین کہنے کہ یہ بخشے جائیں، یہ جہنمیوں سے نکل کے جنتیوں میں شامل ہو جائیں، اللہ کی رحمت ان کے اوپر نازل ہو جائے. لیکن ہم تو ساری رات دکان پہ بیٹھے ہوں، ہماری تو سیر چل رہی ہوتی ہے، ہم تو اپنے دولت کے ہوس میں وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. کوئی عید کی رسم کو پورا کرنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے رات کو شاپنگ کر رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی ساتھ، بچے ساتھ، رحمت والا مہینہ، آخری عشرہ، وہ بازار میں پھر مسجدیں خالی پڑی ہیں، بازار آباد. کس وقت میں؟ جب اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بخش رہے ہیں، ایک رحمت کے ساتھ، ایک رحمت کا عشرہ، ایک اللہ کے نیکیوں کے سیل والا عشرہ چل رہا ہے، اور ہم جو ہے اس کو چھوڑ کے ادھر چلے گئے بازار میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو زمین کے اوپر سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہیں ہیں وہ مسجدیں، اور مسجدوں میں بھی فضیلت دے دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تمام میں درجے رکھیں. مسجد الحرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ، اللہ نے ان مسجدوں کو فضیلت دے دی. اور اس کے بعد تمام مساجد اللہ کو محبوب ہیں. اللہ کی نام پسندیدہ جگہ کون سی ہے؟ بازار ہے. ہمارا وہاں دل لگتا ہے، مسجد میں ہی لگتا ہے. مسجد کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قیامت کے روز جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ سایہ نہیں ہونا، سورج جو ہے وہ 1.25 میل پہ آ جائے گا. 1.25 نیزے والی بات جھوٹی ہے، 1.25 میل پہ آ جائے گا. گرمی میں اتنے ہزاروں میل ہوتا ہے، وہ برداشت نہیں ہوتا. درخت کا سایہ تلاش کرتے ہوتے ہیں اگر جنگل میں نکل جائیں، یا چھت کا سایہ، یا کسی دیوار کا سایہ وہ تلاش کرتے ہیں. تو 1.25 میل پہ سورج، سایہ کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کے عرش کے، اور اس سائے میں سے وہ لوگ بھی حصہ لیں گے، ان کو بھی سایہ ملے گا جن کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، جن کا دل مسجد میں آ کے یوں ہو جاتا ہے جیسے مچھلی پانی میں چلی گئی ہے. اور جس کے دل میں یہ ہو کہ یار مولوی صاحب نے نماز آج 2 منٹ لمبی کر دی، میرے تو کہاں کھڑے ہوں گے ادھر، یہ تو فارغ ہے، اس کو تو کام کوئی نہیں ہے، اس کا کام یہی ہے ہمیں تو دکانداری کرنی ہے. اللہ اکبر. صحابہ کے بچے نہیں تھے، ان کی عورتیں نہیں تھیں، ہماری تو ایک ان کی تو کہی گئی تھی.
وہ تو بازاروں میں نہیں پھرتے تھے آخری عشرے میں. آج جمعۃ الوداع ہے، آخری جمعہ ہے، اور میں بازار سے آیا ہوں، مجھے دیکھ کے حیرانگی ہوئی. میں سمجھتا تھا آج تو روڈ خالی پڑا ہوگا. آخری جمعہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے رمضان کا آخری جمعہ ہے یہ میں ادا کر لوں، لیکن بازار چل رہا ہے. وزن البیع کا حکم بھی ہے قرآن میں کہ جب اذان ہو گئی تو کاروبار تمہارا حلال کاروبار بھی منع ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب اذان ہوگی جمعہ کی اور آپ دکانداری کر رہے ہیں تو حلال کا کاروبار بھی حرام ہو گیا ہے. میں نے پچھلے جمعے اللہ کی تابع داری پہ ایک واقعہ سنایا تھا. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا کہ ان کو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا امام صاحب کیا بنا؟ کہنے لگے جتنا علم اللہ نے دیا اور اس پہ عمل کیا نا اس سے اللہ نے بہتر عطا کیا، اللہ نے اس سے بہتر رحمت فرمائی. ساتھ ہی خواب میں اس بندے کو اللہ دکھلا رہا ہے نا، کہا کہ میرے سامنے جو لوہار تھا نا، لوہار کا گھر تھا، سارا دن لوہا کوٹتا تھا، میرے سے ایک درجے اوپر ہے. اس کا ایک درجہ میرے سے، مجھے اللہ نے بڑی رحمت دی ہے، درجے بڑے دیے ہیں، لیکن سامنے میرا ہمسایہ لوہار تھا ایک درجہ اوپر. وہ شخص اٹھا بڑا پریشان، اتنا بڑا امام بخاری کا استاد ہے، اور وہ لوہار لوہا کوٹنے والا وہ بھی چند دن پہلے فوت ہوا ہے، تو وہ امام صاحب سے ایک درجہ اوپر جنت میں. اس کی بیوی کے پاس گیا، پوچھا لوہار جو فوت ہو گیا آپ کا خاوند، اس کی کوئی خوبی بیان کرے. کیا خوبی تھی، کیا نیکی کرتا تھا؟ میں نے یوں خواب دیکھا ہے، آپ کا ہمسایہ امام عبداللہ بن مبارک بہت بڑا محدث میرے خواب میں اللہ نے مجھے دکھایا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ لوہار جو ہے نا وہ ایک درجہ اوپر. کیا نیکی کرتا تھا، امام صاحب سے ہی پڑھ گیا. کہنے لگی مجھے تو خاص نہیں پتا اس کی نیکیوں کا، دو خوبیاں اس کے اندر تھیں جو میں سمجھتی ہوں. پہلے یہ کہ وہ نماز کا، اللہ کی آواز کا، اللہ اکبر کی اذان کی آواز کا اتنا پابند تھا نماز کا کہ سارا دن وہ لوہا یوں ہاتھ سے کوٹتا تھا. جب اس نے ہتھوڑا یوں اٹھایا ہوتا تھا اور زور سے مارنے کے لیے کمر کے پیچھے چلا جاتا تھا، ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کہہ دیتا تھا، اس ہتھوڑے کو مارتا نہیں تھا، پیچھے چھوڑ دیتا تھا، بس کام بند. اذان کی آواز کانوں میں آتی، ہتھوڑا جو پیچھے کمر کے آج اٹھایا ہوا مارنے کے لیے، اب شریعت نے اتنی پابندی بھی نہیں لگائی وہ نہیں مار سکتا، حرام تو نہیں تھا اس کے لیے، لیکن وہ اللہ کے حکم کا اتنا پابند تھا. اس نے جب سننا مؤذن نے کہنا اللہ اکبر، وہ ہتھوڑا آگے نہیں آتا تھا، پیچھے چھوڑ جاتا، اٹھ کے مسجد میں چلا جاتا. ایک تو اس کی مجھے یہ اچھی عادت لگتی تھی، یہ خوبی مجھے نظر آتی ہے. دوسری وہ دعا کرتا ہوتا تھا رات کو، وہ حسرت کرتا ہوتا تھا کہ میرے سامنے جو مکان میں ہے وہ بہت بڑے امام کا مکان ہے، ساری رات نفل، ساری رات عبادت کرتا ہے، میرا رزق تنگ ہے، میں سارا دن لوہا کوٹتا ہوں، تھک جاتا ہوں، عشاء پڑھ کے لیٹتا ہوں، آنکھ نہیں کھلتی. کاش مجھے بھی فرصت ملتی، میں اتنی ہی عبادت کرتا جتنی امام صاحب کرتا. اب اس کی نیت تو تھی نا، ارادہ تھا، اور جو اس کے بس میں تھا نماز کے حوالے سے، تو اللہ کا پیغام، اللہ کے پیغام کی آواز سنتے ہی وہ اللہ کے نام کی آواز آتے ہی اپنے کاروبار کو ٹھپ کر دیتا. اللہ اکبر. یہ بات ہمارے لیے کتنی بڑی سبق آمیز ہے. جمعہ کی اذان، اللہ کیا فرماتے ہیں جب اذان ہو گئی، وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. اللہ فرماتے ہیں کاروبار چھوڑ دو. جب اللہ کہتا چھوڑ دو تو ہم کر رہے ہیں تو کیا بنے گا؟ برکت آئے گی، مال اکٹھا ہوگا، حلال ہوگا. وہ جس وقت اللہ فرماتے ہیں کاروبار چھوڑ دو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. اور جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل روزی تلاش کرو. ہم الٹ چل رہے ہیں. جمعہ قضا ہونے تک دکان نہیں بند کرنی، اب دکان بند کرنی، اب کھولنی نہیں.
قرآن کیا کہتی؟ قرآن کیا سنائی میں نے کہ اذان ہو جائے تو فوراً بند کرو، جمعہ پڑھ کے دکان پھر کھول لو۔ اور جمعے والے دن اس آیت سے اگر کوئی بندہ برکت کی نیت رکھے نا تو اللہ نے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو، جمعہ پڑھنے کے بعد کاروبار کرنے میں برکت ہے، اور جمعہ کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے۔ یہ امت کہاں جا رہی ہے؟ الٹ طرف جا رہی ہے، سیدھی نہیں جا رہی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ورنہ کبھی کے غرق ہو جاتے، پتھروں کی بارش ہو جاتی۔ اتنی بے حیائی ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم تو پیچھے رہ گئی ہے، اتنا ماپ تول کم ہے کہ سمود قوم پیچھے رہ گئی ہے۔ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے اتنے بے خبر ہیں کہ صالح علیہ السلام کی قوم پیچھے رہ گئی۔ قرآن کو پڑھ کے، احادیث کو پڑھ کے اس کی اتنی طویلیں من مرضی کی کرتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی پیچھے رہ گئے۔ جتنے نقائص، جتنی خامیاں، جتنی برائیاں پچھلی امتوں میں تھی قرآن نے بیان کی ہیں، اور ان کے عذاب بیان کیے ہیں، ساری آج اس امت کے اندر، ساری اس امت کے بازار بے حیائی سے بھرے پڑے۔ عورتوں نے کپڑے اتار دیے، شارٹ لباس آ گئے۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، بے نماز پھر رہے ہیں۔ تیاری کس چیز کی ہو رہی ہے؟ عید کی تیاری۔ مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتا، نماز بندہ پڑھتا نہیں ہے، روزہ رکھتا نہیں ہے، قیام اللیل کرتا نہیں ہے، قیام لیلۃ القدر کرتا نہیں ہے، مسجد میں وہ آتا نہیں ہے، اس کو عید کی کیا فکر ہے؟ میں اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں، لوگوں نے گندم کاشت کی ہوئی ہے، وہ لوہار کے پاس درانتیاں تیز کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نہیں خریدنے کے لیے جا رہا ہے، میری گندم آ گئی ہے، کسی نے مرلہ نہیں بیچا ہوا، وہ بھی بھاگ رہا ہے کہ لوہار کے پاس کھڑا، مجھے بھی ایک درانتی دے دو، میری درانتی بھی تیز کر دو۔ کیا کرنا ہے؟ میں نے گندم کاٹنے، بھائی تو نے بیچی ہی نہیں ہے، کاٹے گا کیا؟ کاشت نہیں کی، عید کیا ہے تمہاری؟ ان لوگوں نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، شکرانہ ادا کرنا ہے کہ باری تعالیٰ تو نے ہمت کی، تو نے مجھے ہدایت دی، میں نے سارے روزے رکھے، میں نے سحری افطاری کی تیرے حکم سے، تیرے حکم سے کھانا بند کیا، تیرے حکم سے کھانا شروع کیا، تیرے حکم کے مطابق راتوں کو قیام کیا، اپنی نیند چھوڑی میں نے کہ تو مجھے معاف کر دے، تو مجھے بخش دے۔ اب مجھے امید ہے کہ تو نے مجھے بخش دیا ہے، میں تیرا شکر کرنے آیا ہوں۔ یہ عید ہے۔ یہاں عید کا مطلب یہ کہ نئے کپڑے پہننا، فوج فلمیں دیکھنا، سیر و تفریح میں نکل جانا، یہ کیا عید ہے؟ یہ تو ہندوؤں کے تہوار کی طرح ہم اپنے تہوار کو منا رہے ہیں۔ اٹھاؤ صحابہ کی زندگیاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھو، کیسے تبدیلی آئے گی۔ میں بات کر کے چلا جاؤں گا، آپ سن کے چلے جائیں گے، بازار اسی طرح چلتا رہے گا، ہمارے آنے والی نسل ایسے ہی کرتی رہے گی، کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں بازار سے گزروں گا، میں بھی سمجھوں گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ میری بات کو سن کے آپ بھی جا کے دیکھیں گے یار صحیح کہہ رہا تھا مولوی صاحب، غلط ہو رہا ہے۔ بدلیں گے کیسے؟ رکے گا کون؟ کم از کم اپنے آپ کو تو بچائیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے نئے کپڑے پہننا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موت آ رہی ہے، بستر پہ ہیں، بیٹی سے کہا کہ مجھے کفن میں میری 2 پرانی چادریں دھو کے کفن دے دے۔ بیٹی نے کہا کہ نہیں، ہم ایسے بھی گئے گزرے نہیں ہوئے، آپ کو نیا کفن دیں گے، نئے کپڑوں میں دیں گے۔ کیا فرمایا؟ زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، نئے کپڑوں کے زندوں کو زیادہ ضرورت ہے، مردے کو تو پرانے میں بھی لپیٹ دو گے تب بھی لپٹ جائے گا، نئے میں لپیٹو گے تب بھی لپٹ جائے گا۔ زندوں کو زیادہ ضرورت ہے۔ بھئی کرنے کا کام ہے تو صدقہ خیرات کرو نا۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے کھانے کو شام کو افطاری کے لیے کچھ نہیں ہے، مہنگائی کا دور ہے، مزدوری کر کے آیا، روزہ اس نے کمر توڑ دی ہے، پھر بھی بچے رو رہے ہیں، کپڑے پہننے کو نہیں ہے، اور بازار بھرا پڑا ہے۔
جن کے پاس پہلے بھی نئے پہنے ہوئے اور نئے خریدے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ہمیں موقع پھر دیا ایک دفعہ، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اگر اپنا نام جنتیوں سے نہ کٹوایا تو جبرائیل علیہ السلام کی بدعا ہے کہ رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے کہ ایسا ہو جائے، اللہ قبول کر لے۔ پلٹیں اسلام کی مدد کی طرف، پلٹیں قرآن کی طرف۔ قرآن کیا دعوت دیتا؟ ہم قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی کتنے دن میں قرآن ختم کریں؟ ٹائم اوور ہو گیا، یہ آخری بات کر لیتا ہوں، اجازت چاہیے۔ کتنے دن میں قرآن ختم کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا 40 دن۔ 40 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ ابھی امت کے لیے حکم نہیں ہو گیا 40 دن؟ 40 دن میں قرآن ختم کر لیا کرو۔ اب میں بھی سوچوں اور آپ بھی سوچیں کہ میں 40 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں، سمجھ گئے؟ ترجمے کے ساتھ 40 دن میں قرآن ختم کر لیتا ہوں۔ صحابی نے کہا اللہ کے نبی زیادہ طاقت رکھتا ہوں، پہلے کر سکتا ہوں، تمہارا 35 دن میں کر دیا کرو۔ پھر وہ کہتا رہا اللہ کے نبی مجھے زیادہ ہمت ہے، 5 دن آپ کم کرتے رہے، 20 پہ آگے، 15 پہ آگے، 10 پہ آگے، 5 دن پہ آگے کہ 5 دن میں ختم کر لیا کرو۔ جن کو قرآن کی قدر کا پتہ تھا نا وہ اجازت چاہ رہے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی 5 دن سے بھی زیادہ ہمت ہے، پہلے کر سکتا ہوں۔ کرتا کیا ہوگا پھر وہ؟ اس سے ابھی کرتا کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ 5 دن سے بھی زیادہ میں کم کر سکتا ہوں، قرآن کو ختم کر سکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 دن میں کر لیا کرو۔ اب کتنے سپارے ڈیلی بنتے؟ 10 سپارے ترجمے کے ساتھ، سمجھ کے کتنا ٹائم دیا ہے قرآن کو؟ کون سی اس کی مل چل رہی ہوگی؟ محنت بھی تو کرتا ہوگا۔ 10 سپارے رات کو پڑھتا ہوگا یا دن کو پڑھتا ہوگا، پھر اس پہ بس نہیں۔ صحابی کہتا اللہ کے نبی اور زیادہ طاقت ہے، اس سے زیادہ کم وقت میں، اس سے کم وقت میں ختم کر سکتا ہوں۔ فرمایا اس سے کم میں کرو گے نا تو سمجھ نہیں آئے گی، سمجھ کے نہیں پڑھ سکو گے۔ ہم تو ساری زندگی میں ایک دفعہ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ پوچھیں اپنے آپ سے، ساری زندگی میں ترجمہ اردو سب پڑھے ہوئے ہیں میرے خیال میں، جو یہاں بیٹھے ہیں اللہ قلیل کوئی ہو جو اردو نہ پڑھنا جانتا ہو، اردو سب پڑھے ہوئے ہیں۔ سوچیں کہ میں نے، میری 50 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال میں زندگی ہے، میں نے ایک دفعہ پورا قرآن ترجمے سے پڑھ لیا۔ اردو تو مجھے آتی ہے، عربی آتی نہ ہو تو اردو آپ پڑھ لیتے ہیں۔ عربی نہیں بھی پڑھنی آتی، کل اکیلی اردو پڑھ لی ہو پورے قرآن کی، ترجمہ پڑھ لیا ہو، پوری زندگی میں نہیں پڑھا۔ صحابی 3 دن پہ اڑا ہوا کہ اس سے کم میں پڑھ سکتا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا 3 دن میں کر دیا، اس سے کم میں کرو گے سمجھ نہیں آئے گی۔ 5 دن میں نہیں کر سکتے، ہم مہینے میں بھی نہیں کر سکتے۔ پورا رمضان گزر گیا، اللہ کے نبی ایک دفعہ جبرائیل سے سنتے، ایک دفعہ سناتے۔ کتنے قرآن ہو گئے؟ 2 قرآن۔ ہم سے 2 رکوع، ایک سپارہ کر کے تراویح میں 1 قرآن نہیں سنا جاتا، ایک سپارہ کر کے فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، تھوڑا تھوڑا کر کے 1 قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اور وہ بھی صرف ہم ریڈنگ ہی کرتے ہیں، ترجمہ تو ہم پڑھتے ہی نہیں، وہ صرف ثواب ہی ثواب ملتا ہے، اس کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہ قرآن جو ہے ایسی برکت والی کتاب، جس سے اٹیچ ہو جاتی ہے نا، اس کے مقدر کو ثواب دیتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کا دیکھ لیں کیا کمال ہے، وہ بھی فرشتہ، باقی فرشتے نام جانتے ہیں باقی فرشتوں کا؟ نہیں جانتے۔ جبرائیل کا کیوں جانتے ہیں؟ کیا تعارف ہے؟ قرآن لے کے آیا ہے نا، ساری دنیا جانتی جبرائیل کو، کیوں سردار بن گیا؟ قرآن لے کے آیا نا، قرآن کے ساتھ اٹیچ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے نبی 3-4 بندے ہوں، سفر میں ہوں، جماعت کرانی ہو، کون کرائے؟ فرمایا جو زیادہ قرآن جانتا ہے۔ فضیلت کیوں ملی؟ مسلح پہ کیوں آیا؟ قرآن زیادہ جانتا ہے نا۔ احد میں شہداء ہیں، سارے جنتی ہیں، سارے ولی ہیں، سارے صحابی ہیں، سارے شہید ہیں، اللہ کے نبی کے ساتھ لڑنے آئے نا، کوئی شک ہی نہیں جنگ کے اندر۔ دفن اللہ کے نبی کے ہاتھوں، صحابی دفن کرنے والے، قبریں بن رہی ہیں، قبریں کم ہیں، بندے زیادہ ہیں۔ اللہ کے نبی کس کو آگے رکھیں، کس کو پیچھے رکھیں؟ قبر میں کس کو آگے رکھیں، کس کو پیچھے رکھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قرآن زیادہ ہے اس کو آگے رکھ دو، جس کا قرآن کم یاد ہے اس کو پیچھے کر دو۔ یہ نہیں کہا قریشی کو آگے کر دو، مہاجر انصار کو پیچھے کر دو، اچھے خاندان والے کو، چودھری کو آگے کر دو، اور دوسرا جو
لو عادل خان کا بیٹا اس کو پیچھے کر دو۔ فرمایا جس کو قرآن زیادہ آتا ہے اس کو آگے کر دو، جس کو قرآن کم آتا ہے اس کو اس قبر پیچھے کر دو۔ یہ ساری نعمتیں قرآن کے ساتھ ہیں جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ وقت کم ہے، مضمون بہت لمبا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اللہ قرآن کے مطابق عقیدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ قرآن کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، عید کی نماز حاجی اشرف صاحب کے ڈیرے میں 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عورتوں کے لیے پردے کا علیحدہ انتظام ہے۔ آج رات قرآن مکمل ہوگا تو لہذا عشاء کی نماز میں تمام نمازی حضرات تشریف لائیں۔ آپ سب کی طرف سے اعلان ہے۔